اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت آل محمد باواز بلند صلوات. ایک مرتبہ سورہ توحید اور 3 مرتبہ سورۃ اخلاص. تمام مرحومین، اپنے حاضرین دے مرحومین اور بالخصوص اس ادارے دی بنیاد رکھن والے، خدمت کرن والے مرحومین دے ایصال ثواب واسطے اور بالخصوص غلام غوث مرحوم واسطے ایک سورۃ فاتحہ پڑھ کے ایصال فرما دو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم بس هذا الكلام لأرواح المؤمنين والمؤمنات واحشرهم مع النبي والأئمة الأطهار باواز بلند صلوات. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. صلوات. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وجنات للمؤمنين والنار للمنافقين. الصلاة والسلام على رسوله الكريم أبي القاسم محمد وعلى وزيره وخليفته وابن عمه علي أمير المؤمنين نعرہ حیدری. الصلاة والسلام على السيادات الجليلات
مخدومة الكريمة السيدة النساء العالمين المجروحة الشهيدة المهرومة عن حق ميراث أبيها التي قالت صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام سرنا لياليا جد نبی دی دا انتقال ہوئے علی اپنے بچیاں نو جمع کر کے آدھے ہیں نہ ہولے رو میں علی غیرت مند امامہ دیا کو آدھائی ہولے روائے میری غیرت اجازت نہیں دے دی تو حالے رومن دی آواز میرے گھر تو باہر بنے علی فرمے دے علم جاندہ تھوڑی ماں زخمی آئی تمہاری ماں بہو اوکھا وقت گزارے تمہاری ماں زخمی حالت دنیا تو گئی ہے روائے صحیح رکیں دا نا پر منت پیا کریں دا آہستہ روائے ابن عباس آدھائے وہ علی جڑا اپنے پترہ تے دھیاں کو آدھائی ہولے روائے میں ہوں علی دی آواز سنی آئی اچھا بین کرنے آئین اچھا رون دے آئین میں پوچھے آئی آئی علی اپنے پتران دیاں کو آدھے آوے آہستہ روائے ہن آپ اچھا ودا رون دے آواز آندھیے ابن عباس نبی دی میں کو ڈسیں دی نائی اپنے درد چھپیں دی آئی میں جنا غسل دے من لگا میں نو پتہ لگائے نبی دی دیاں پسلیاں ترٹ گئیاں ہیں نبی دی دا بازو زخمیاں نبی دی دا ہاتھ زخمیاں جوڑ سلامت نائن میں روندہ اس وجہ دعا جد نبی کو قبر چلے سا نبی پوچھے چاہے علی میں جو امانت لیتی آئی اے امانت سالم نہیں وعلى الحسن المسموم والحسين الغريب أما بعد فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا علي أنت وشيتك هم الفائزون صلوات صلوات پڑھنا بہت ہی عظیم عبادت ہے سارے شریک و آل محمد تھے باواز بلند صلوات دعائے کریم اللہ جتنے قدم چل کے آئے ہو خدا دی ذات قدم قدم تے توہانو اجر عظیم عطا فرمائے دعائے کریم اللہ اس ذکر دے صدقے توہاڑے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرمائے کریم اللہ اس ذکر دے صدقے توہاڑیاں نیک حاجات پوریاں فرمائے میں جناب دے سامنے مشہور اور معروف جی حدیث جیڑی کہ اہل سنت نے بھی نقل کی تھی ہے بہت بڑی حدیث ہے لیکن معمولاً اتنا ہی پڑھی ویندی ہے کائنات دی کلی رحمت منبر رسول تے رسول تشریف فرمائیں ماشاءاللہ 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 کائنات دی رحمت
دے سامنے علی امیر المومنین وارد مسجد ہوئے، جناب رسالت مآب نے فرمایا یا علی انتا و شیعتک ہم الفائزون، یا علی تو اور تیرے شیعہ قیامت الدین کامیاب ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حدیث دے وچ جڑے عربی جان دے انہاں کو پتہ ہے یا علی انتا و شیعتک، وا دا کلمہ جڑا ہے وا عربی وچ عطف جدہ تھی ونجے او دوہیں چیزاں ہکو ہوندی ہیں، جیویں علی قیامت والے دن کامیاب ہو سن اویں ہی علی دے شیعہ کامیاب ہو سن۔ شاید کہیں دے ذہن چاہے کہ علی دا بہت بڑا مرتبہ اور مقام ہے، کس طریقے نال ہو سکتا ہے علی دا شیعہ اور علی اس تے برابر قیامت والے دن دوہیں کامیاب ہوئن۔ میں اس کی وضاحت کرنا چاہتا اور حدیث مکمل کرنا چاہتا۔ حدیث اتھا رکی نہیں، کائنات دی کلی رحمت فرمایا یا علی جیڑا بھی انہاں شیعہ دے وچوں کہیں ایک شیعہ دی احانت کرے، اس تیری احانت کی تھی، توہین کی تھی، اور جس نے تیری توہین کی تھی اس نے میری توہین کی تھی، جس نے میری توہین کی تھی اس نے اس خالق اکبر دی توہین کی تھی، جس نے خالق اکبر دی توہین کی تھی اس دا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور فرمایا یا علی تو میرے وچوں ہیں، اور فرمایا تو میری روح ہیں، اور تیرے شیعہ ساڑی بچی ہوئی تینہ تے چبڑے ہوئے، اسے وجہ تے انہاں دا عظمت اور مقام ہے۔ جڑا انہاں دا دشمن ہے، جڑا انہاں دی توہین کریں ہے، در واقع نئے نبی دی توہین کریں ہے۔ یہ عام جملہ نہیں، نبی دی حدیث، نبی فرما رہے ہیں اگر کوئی شیعہ دی یہ ہن او سوچے سن جڑے لوگ سانو کافر دا نعرہ لینا، نبی دی اے حدیث کے مطابق در واقع او نبی نو اذیت دے رہے ہیں، نبی دی توہین کر رہے ہیں۔ دسنا چاہنا کہ علی دے شیعہ ہوں دے کی ہوں جائیں، قبلہ صاحب بھی دسیں دے پہن بے چار یار نبی اکرم دے، اسی طریقے نال امیر المومنین دے اوہی اصحاب جڑے لوگ اعتراض کریں دن کہ اصحاب دا تذکرہ ساری مجالس وچ نہیں تھیندا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جناب سلیمان محمدی جس نو سلیمان فارسی دے نام نال یاد کیتا ویندا ہے، سبحان اللہ۔ ایمان دے 10ویں درجے تے فائز، ایسے کمالات دور تو وسدا آیا ہے فارس تو، اسی وجہ تو فارسی آدن، ایران دا ایک شہر فارس، اس تو آیا ایک غلام ہیں اور پیمبر نے انہوں کو آزاد کیتا۔ سبحان اللہ۔ اگر خاندانی حساب دے نال ڈٹھا ونجے اون زمانے دے وچ بھی کچھ لوگ اذیت کرن واسطے پوچھ دے ہیں عرب، کیونکہ اجمی ہیں جناب سلیمان فارسی، آدھے ہیں تیرا خاندان کیڑا ہے، تو اپنے خاندان دا تعارف کرا۔ سلیمان محمدی گھبریندہ نہیں، اور وعدہ ہی کہ میں ایک غلام ہیں اور میں ہی شہد اتے افتخار کرنا فخر کرنا میں کو نبی رحمت نے آزاد کیتا ہے، میں آزاد کردہ نبی دا غلام ہاں، اے میرا شجرہ نسب ہے۔ تو سلیمان محمدی ایک دفعہ سارے اصحاب جمائیں، اللہ دے نبی نے سوال کیتا ہے کوئی جڑا تہاڑے چوں سارا سال روزے رکھدا ہوئے؟ سلیمان محمدی کھڑے تھی گئے، یا رسول اللہ میں سارا سال روزیاں چرہنا۔ پھر بہ گئے، نبی فرمایا ہے جڑا ساری رات عبادت گزارے۔ تو ہاڑے چوں میرا کوئی ایسا صحابی ہے
جیڑا ساری رات عبادت گزارے پھر بھی سلیمان محمدی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میں ساری رات عبادت الہی رہنا۔ جیڑے گھبرا گئے اٹھاں بھی اصحاب ہیں، انہاں دے وچوں ایک بندہ اٹھی کھڑا، ابالا جیاں وہ آکھیا سائیں اے تاں سارا دن کھاندا پیندا کئی دفعہ ڈٹھا ہے۔ نبی فرمایا خاموش ہو جا، میرا سلیمان محمدی ایسا صدیق و سچا ہے کہ اے بہ گیا۔ پھر نبی نے اپنا سوال دہرایا، ہے جڑا ہر روز تہاڈے چ کوئی صحابی ایسا ہے جڑا ہر روز ختم قرآن کرے؟ پھر سلیمان محمدی اٹھے، یا رسول اللہ میں تیرا نوکر اور صحابی عبد، میں آنکھ ختم قرآن ہر روز کریں دا۔ پھر نبی نے وہ بندہ جڑا اٹھیا آئی فرمایا ہون سلیمان تو پوچھ، تے کچھ سمجھ آئی نہیں؟ سلیمان سمجھے سی، جناب سلیمان تو ہی کی تا سوال کہ کیویں رہنے سارا سال روزے؟ سلیمان محمدی نے فرمایا کہ اے نبی دا فرمان بھی ہے تے اللہ دا قرآن بھی ہے، میں ہر مہینے دے 3 روزے رکھ گھندا۔ اللہ فرمیندہ ہے اگر کوئی 10 نیکیاں کرے تو ان کو 3 نیکیاں مل دی ہیں۔ میں 3 روزے رکھ گھندا اور شعبان دے روزیاں کو ماہ رمضان دے روزیاں نال ملا دیندا، میرا پورا سال روزیاں گزردا ہے۔ اور جڑی یہ میں گل کی تھی ہے کہ میں ساری رات عبادت چرانا، اے بھی کائنات دی رحمت۔ سلیمان میں اپنی زبان چاہتا پیاں، سلیمان آکھیا اسی بے سن دے ڈھیر ساری آؤ پیمبر دی تے منیں دے آؤ گھٹ، میں جڑیاں سنی ہیں ان دے اتے عمل بھی کریں نا۔ چاہ تو سائنس نبی تو نہیں سنیا کہ اگر کوئی باوضو ہو کے سوم ونجے اللہ او ساری رات عبادت شمار کریں دے۔ میری کوئی رات ایسی خالی نہیں جڑے ویلے میں کوئی بغیر طہارت دے بغیر وضو دے ستا ہوں۔ اور گل اے رہی کہ میں ختم قرآن کی میں کریں دا، جو سوچیں دے بھئی تو سائیں ہوش ہو بھئی میں سارا دی تو ہاڑے نال گالیاں چرہنا، سارا دی نبی دے نال رہنا، تے ختم قرآن دا ٹائم کینجے ویلے ملدا ہے؟ تو سلیمان محمدی نے فرمایا اے بھی اسے سچے نبی دا فرمان۔ نبی نے فرمایا یا علی، گل بڑی اوکھی ہے سمجھنی تسائیں، یا علی تو قرآن دے وچ جیویں کل ہو اللہ احد ہے، یا علی تو ایویں ہے میری امت وچ جیویں قرآن دے وچ کل ہو اللہ احد ہے، ایویں ہی میری امت وچ یا علی تو ہیں۔ سلیمان فارسی نے سلیمان محمدی نے فرمایا قرآن دے وچ سورہ توحید اے بھی نبی دا فرمانے، اگر ایک دفعہ پڑھیا ونجے تا 1/7 قرآن دا ثواب ملتا ہے، اگر 2 مرتبہ پڑھیا ونجے تا 2/7 دا ثواب ہے، اگر 3 دفعہ پڑھیا ونجے تا پورے ختم قرآن دا ثواب ہوندا ہے۔ اور فرمایا اے تا ختم قرآن دی گل کیتی ہے، تے جیڑی گل میں نبی تو سنی آئی کہ نبی فرمایا یا علی تو مثل قل ہو اللہ ہے۔ یا علی، علی دی ولایت اگر کوئی قبول چا کرے، صرف زبانی دعویٰ چا کرے میں علی والا ہاں، تا 1/7 ایمان محفوظ تھی ویندا ہے۔ اگر وہ زبان دے نال اپنے دل نال بھی اقرار چا کرے تا 2/7 ایمان ہوندا ویندا ہے۔ اور فرمایا اگر زبان دے نال دل دے نال اپنے اعضائے جسم بھی ان دے تابع ہوئن اور ولایت دا اقرار چا کرن تا کل دا کل ایمان انسان دے کول آویندا ہے۔
یا علی ایویں نہیں فرمایا السلمان منا اہل البیت، بہت بڑا مقام ہے۔ اس فرمان دے مطابق آیت تطہیر دا مستاق بن دے جناب سلیمان محمدی، کیونکہ اہل بیت رجس تو اللہ دور کر چھوڑا ہے اہل بیت، اور اسے طریقے نال سلیمان محمدی جدہ اہل بیت دے زمرے چاند ہے تو او بھی اس رجس تو دور نظر آندے۔ مقام ایویں نہیں ملیا۔ جناب سلیمان فارسی مدائن دے بڑے گورنر بندہ آئی سادہ جیاں، آج دے زمانے دے وچ بھی بندہ ہوئے سادہ تا آدھے نے کہیں کم دا نہیں۔ سلیمان فارسی گورنر بنے مدائن دے تے کہیں دے اتے میں دے پائیان خچر دے اتے لباس آئی سادہ جیاں، اگلے انتظار چائن مدائن آلے بھئی گورنر ساڑا کینجے ویلے آسی ڈٹھا سلیمان محمدی کو آکھیا کدائیں ساڑے گورنر کو تکائیں نہیں ڈٹھا۔ جناب سلیمان محمدی آدن میں سلیمان محمدی مدائن دا گورنر بن کے آیا۔ یا علی، کیا پھر آیا سلیمان محمدی نے گورنر بن کے سارے امکانات دا استفادہ کیتا؟ اے بھی تاریخ دے جملن کہ گورنر آئی لیکن اون زمانے دے وچ کھجوراں دے پتیاں دے نال یہ صفحہ بنائیاں ویندیاں، چٹائیاں بنائیاں ویندیاں، مدائن دا گورنر چٹائیاں بنائیاں آئی۔ کیا اپنے واسطے بنائیاں؟ بنا کے ویچ کے صدقات و خیرات دسنا چاہتا اہلی دا شیعہ کیویں اون مقام تے پہنچ دائے۔ نبی دی حدیث کدیں غلط نہیں ہو سکتی، سادہ سمجھ دے وچ نقص ہے کہ شیعہ علی کون ہو سکتا ہے۔ جناب سلیمان فارسی آخری ایام جناب سلیمان فارسی دے راویہ دے میں گیاں تو میں جناب سلیمان فارسی کو روندہ ڈٹھا ہے، گریہ کرندہ ڈٹھا ہے۔ سلیمان روندہ کیوں ہے؟ سلیمان آدھے روندہ اس وجہ تو اے راوی آدھے گھبرا گئی ہیں، موت قریب آ گئی ہے، مریض ہو گئی ہیں۔ آدھے اس وجہ تو نہیں، میں اس وجہ تو روندہ پیاں کہ میں اللہ نے کیونکہ حکم دیتا ہے کہ اپنا مال اسباب دنیا عارضیے اندے وچ اتنا کوشش کرو جیڑی تہاڈی ضرورت ہے، تے میں سلیمان روندہ اس وجہ تو پیاں میں اپنا مال و اسباب زیادہ جمع چا کیتا ہے، تے میں ویسا ہون مر تے اے جڑیاں چیزاں ہیں اے رہے ویسن اضافی۔ ہون دساں چا جناب سلیمان فارسی دیاں جائیداد کیا آئی؟ اے راوی آدھا ہے میں ڈٹھا ہے ایک کاس آئے، ایک سینی ہے، ایک او چمڑے دا بستر ہے، اے ترائے چیزاں موجود ہیں۔ سلیمان پریشان آئی تے سادے کول مربن تے ماڑیاں تے گاڑیاں تے بینک بیلنس ہیں، اسا آرام دی نیندر سمدے ہیں۔ اے آج دے شیعہ دی کیفیت اور اون زمانے دے شیعہ دی کیفیت دیڑا داہمیں درجے تے فائز آئی۔ مقایسہ پھر تسا آپ کرنا ہے کہ شیعہ علی کون ہو سکتا ہے، کوشش کرنی چاہیے۔ اور اے بھی دسی ونجا کیونکہ حدیث عموماً اسامی پڑھ چھڑنے ہیں، اے فرمان کہ سلیمان 10ویں درجے تے آئی، ابو ذر 9ویں درجے تے آئی، مقداد 8ویں درجے تے آئی۔ بھلا اے دسو کہیں تاریخ کہیں عالم تو میں کتھائیں نہیں پڑھیا، تساں کدیں کہیں تو سنیا ہوئے سلیمان ابو ذر نال لڑ پیا ہوئے، ابو ذر مقداد نال لڑ پیا ہوئے۔ اے آج دا شیعہ ہے وہ آدھے تُوں علی کو گھٹ منے دی، میں علی کو زیادہ منے دا، تے کو علی سمجھ کے نہیں آیا، میں وڈا عزادار میں تُوں عزاداری کر ہی نہیں سکدا۔ اے آج دے زمانے دا شیعہ ہے۔ اون زمانے دا شیعہ اگر درجے تے پہنچائے جناب سلیمان فارسی دی
کیونکہ مال و اسباب تہائی کوئی نہ. اللہ دے نبی نے بیت المال جمع کرن واسطے صدقات و خیرات جمع کیتے تے ڈھیر سارے جڑے امیر ہیں ان زمانے دے انہاں اپنے ہیرے جواہرات سونا چاندی ان زمانے دا سکے ڈھیر سارے چاہ کے گھن آئے انبار لگا ہویا آئی. جناب سلیمان فارسی ایک کھجور دا گنڈا گھن کے جناب رسالت ماب دے ہاتھ تے رکھیا. فرمایا سلیمان محمدی تو ایک کھجور دا گنڈا قبول فرماؤ. پیغمبر اسلام نے او کھجور دا گنڈا گھن کے اس انبار تے رکھ دیتا اور فرمایا سلیمان فارسی تساں ساریاں تو سب تو زیادہ دیتا ہے. یا علی ظاہر دے وچ جڑے دیون والے ہیں وہ پریشان. اساں ہزاراں دی تعداد وچ دینار دتن درہم دتن اساں سونا تے چاندی دتا ہے. نبی کیونکہ سلیمان اپنا اس محمدی اس ایک کھجور دا گنڈا دتا ہے تے آدھا پہ سب تو زیادہ دتا ہے. جی میں تساں پریشان ہوں میں بے اتھاؤں زمانے دے وچ جڑے دتی بیٹھے ہیں تساں تو پریشان نہ تھی وہ جنہ دتا آئی وہ تھی من. جناب رسالت ماب نے فرمایا پریشان نہیں تھی منا تو ہاڑے کول اللہ نے جڑا کچھ دیتا ہے تو ساڑے وچوں کہیں ادھا دیتا ہے کہیں ایک حصہ دیتا ہے کہیں دو حصے دیتے ہیں. سلیمان او ہے جائیں دے کول صرف ایک کھجور دا گنڈا آئی ایک دانا آئی پوری جائیداد ایک کھجور دا دانا آئی اون سارا دا سارا قربان کر چھوڑے. نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ حیدری بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جناب سلیمان محمدی اپنی حیثیت دے مطابق سب کچھ دیکھ چھوڑیا. اجدہ بھی مومن اپنے حساب نال کائی مومن آپ جو دین دن اپنی توفیق ممکن ہے زیادہ ہوئے کہیں دی تا جیڑا بندہ میں مثال چا دے ماں اگر کوئی 10,000 روپیہ دین ہے تا اگلے کو اے تناک ہے جائیں 1000 دیتا ہے میں 10,000 دیتا ہے تا این 1,000 کیوں نہیں دیتا. اس خالق اجر بھی تا اتنا ہی دیونا ہے نا. اگر ان دی حیثیت 1000 دے نال تیری حیثیت 10,000 ہے تو حیثیت دے مطابق اللہ نے اسے دے مطابق اجر دیونا ہے. اسے طریقے دے نال آپس دے وچ یہ ایسیاں چھوٹیاں چھوٹیاں گلہ ہوندیں. کل ہی عرض کیتا میں مسکال ذراتن دے زمرج کہ سرہم دے دانے تو بھی تھوڑا عمل بھی حساب کتاب تھین دے. ان دی وجہ یہ ہے کہ یہ چھوٹیاں چھوٹیاں گالی کدیں بعد اوقات ریاکاریت بھی آویں ہیں تے بعد اوقات غیبت بھی شمار ہوندی ہیں. اس دین واسطے جناب سلیمان محمدی بہت بڑے عالم بھی ہیں اپنے زمانے دے بہت بڑے عارف بھی ہیں اپنے زمانے دے. اے ہیں شیعہ علی آج دے زمانے دے وچ بھی موجود ہیں ایسے افراد. بعض مومن بعض اوقات دسیوے باریک بینی چھوٹا جے مسئلہ یا توجہ کرائی ونجے تو وہ آدن سہیں یہ تو بالکل معمولی جہاں مسئلہ ہے. ہن این دے اتے خدا بھلا پکڑے سی یہ جو کاغذ جو پیا تے چاہ گی دے سے تے کیا تھی پیا مسئلہ دسی ونجا چلو ذہن چاہ ونجے ایک دفعہ تاکہ ایک مسئلہ تہیں مجلس جو یاد کر ونجو. کہیں دی اگر کوئی شے پئی ہے پیسہ ہے یا کوئی شے بھی ہے یہ مسئلہ شرعی ہے. پہلی گل تو ہے چاونا کہنی. ہوں آخسو بھئی یہ کیویں تھی سکتا ہے 50,000 دا نوٹ ہوئے چاہوں نہ میں نہ چاہے کوئی بیا چاہ گنسی. مسئلہ شرعی یہ ہے بھئی اگر چاہ گدھائی چاونا کہنا اگر چاہ گدھائی تیرے کول اتنا فرصت ہے وقت ہے تو ہن شرعی مسئلہ یہ یاد ہے کہ 1 سال تک مسلسل اعلان کرا اشتہار لا یا جی میں مجالس جمعہ اتھا اعلان کرا
بھئی کہیں دی اگر کوئی شے گم تھئیے تو وہ گھنے وقت سال تو بعد او شے اون بندے دی طرفوں صدقہ دے چھوڑ اگر اے ذمہ داری ادا کر سکتے ہو تو کوئی بھی شے ہوئے ان کو ہاتھ لا سکتے ہو دسنا یہ چاہتا اج دے زمانے دے وچ بھی لوگ ہیں جڑے چھوٹیاں گالی دے اتے اور دین کو جنہ سمجھے سرکار امام رضا علیہ السلام ظاہر مولا دا تے امام دی زیارت ہوئی اس خواب وچ مولا نو عرض کی تس مولا میں دیکھنا چاہنا صحیح مانے تہاڈا زائر زیارت کرن والا زیارت کرنا چاہنا کہ کون ہے تاکہ میں اس دی زیارت کرنا خواہش ظاہر کی تھی امام نے خواب دی حالت دے وچ ان کو شہر دا نا دسیا گلی دا نا دسیا دروازے دا نمبر دسیا اے آدم میں بیدار ہویا میں اسے شہر اچ گیا اسے گلی اچ گیا ان مکان تے دستک کی تھی اندرو ایک مستور آئی میں نام پوچھیا اس آکھیا او تا اس دنیا فانی تو چلے گئے پریشان میں اتنا سفر کیتا مولا نے رہنمائی بھی فرمائیے تے خواب اگر عام خواب ہویا تا اے ایڈریس غلط تھی سکدا آئی ایڈریس بھی صحیح ہے مکان بھی صحیح تے آیا پھر پوچھیا سارا اے خواب دسیا کہ امام رضا علیہ السلام اس گھر دا پتہ دیتا ہے ایڈریس دیتا ہے کہ زائر واقعی اگر دیکھنا چاہتا ہے تا اس گھر دے وچ وان کے دستک دے ظاہر او خاتون اس دی ہمسر ہے اس دی بیوی آئی اس آکھا کچھ تا دس تا صحیح صفات کوئی ایسا عمل تا دس جڑا امام نے جو فرمایا ہے اس آکھا زندگی دے وچ بہوئی محتاط آئی میرا شوہر ہر مسئلے دے وچ بڑی دقت کریں دا آئی ایک زمانے دے وچ اسا جا رہے اسے زیارات تے اور زیارات مظلوم کربلا دی زیارت واسطے جس وقت اساں بارڈر تے پہنچے اس مقام دے اتے اسا ڈٹھا جیڑا بندہ اتھا بیٹھا آئی فوجی او بڑا حرامی آئی او جیڑا بھی زائر آوے ہا خاتون مستور ہووے ہا اس تی تلاشی کرے ہا نالے ہائی بھئی اس تی نگاہیں دوسرے الفاظ غلط انداز چھائیں وہ آدھی میرے شوہر نے آکھیا صبر کریں نے آئیں ممکن ہے اے تبدیل ہو ونجے خود گیا ون کے سوال کی تو آیا کوئی بندہ میاں بھی اس تی جگہ تے تبدیل ہوندہ ہے انہاں کہ تبدیل ہی نہیں ہوندہ پھر اپنی بیوی دے کول آیا اے بیوی نقل پئی کریں دیئے کہ میرے شوہر نے آکھیا زیارت ہے مستحب یہ ایک شرعی مسئلہ ہے زیارت مستحب ہے لیکن اتھا ساڑے علم چے میں کو پتہ ہے اور میری غیرت بھی اجازت نہیں دیں دی ان دی نگاہ جڑی ہے نگاہ حرام ہے میرا خیال اور میرا جڑی شریعت اور فقہ اور احکام سمجھے چاہیے وہ اے ہے کہ اکبر دا بابا اتھاؤں ساڑا سلام قبول کر گنسن اپنیاں ساریاں تیاریاں دے باوجود بارڈر تک پہنچ گئے بہت بڑی قربانی چاہیے ہے اس واسطے یعنی دین دے اتے عمل کرن واسطے بعض اوقات اپنیاں خواہشات اپنی شہرت اپنا نام انسان شریعت دے مسائل نو رگڑ چھڑیں ہے اس کی پرواہ نہیں کریں دا اس خاتون نے دسیا جدہ اس آکھیا نا یہ مسئلہ سمجھایا تب وقت میں اس نو آکھیا کیونکہ تو میرا حاکم ہے
اور جویں ہی تائیں گل سمجھائیے میں تیرے نالاں، اور اسے بارڈر تے کھڑ کے اساں ایک ہاتھ سینے تے رکھیا، اے یا کیا السلام علیک یا ابا عبداللہ الحسین، اور پھر واپس آ گئے۔ اساں کربلا دے زائر نہیں، واپس آ گئے، لیکن امام نے کیا فرمایا؟ زائر واقعی حقیقی زائر دیکھنا چاہتا ہے تا اس گھر دا پتہ کر، زیارت نہیں کی تھی، دور تو ہکو کلمہ آکھیا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین، نیت خالص ہونی چاہیے، اتھائیں بہ کے بھی تو زائر بن سکتا ہے۔ ضروری نہیں، ڈھیر سارے ایسے زائرین جہالت دی وجہ تو نہ آداب زیارت دا پتہ ہوندا ہے، نہ حلال و حرام دا پتہ ہوندا ہے، اپنے نال دے زائرین نو اذیت کر کے، انہاں نو پریشان کر کے، انہاں دا حق کھا کے اس زیارت دا فائدہ ہی نہیں۔ وہ نہ اللہ دی ذات قبول کریں دیئے تے نہ مولا و آقا قبول کریں دے۔ تو اس دین نو سمجھاون واسطے مظلوم کربلا نے بہت بڑی قربانی دیتی ہے کہ 7 محرم دا دن نے عمر سعد نے، کیونکہ امام دی ظاہری طور دے اتے بہت کچھ جاندا ہے، این فوج اشکیاء دے وچوں سب تو زیادہ معلومات امام دی معرفت جاننا ہمارے ساتھ کو ہے۔ اس وجہ تے جناب عالیہ سین آخری ویلے جڑا خطاب فرمائے روایات وچ ملدا ہے، اے یا کہنے یا ابن سعد تو ہی دیکھدا پیا ہے، میرا بھیرا کسدا پیا ہے۔ عمر سعد نے مختلف ملاقاتاں کیتیاں امام دے نال، رات دی تاریکی وچ ہکے فرش تے بہ کے امام دے نال ملاقات کریندا ہے۔ جداں اے ملاقات دا پتہ لگانا خولی اللہ اس تے لعنت کرے، اس نے لکھیا کہ ملاقات امام کر رہے ہیں اور حالات اس طرح دے نظر آ رہے ہیں کہ ظاہراً عمر ابن سعد نرمی اختیار کر رہے ہیں۔ جداں ایک خط ابن زیاد کل پہنچا نا تو شمر اللہ اس تے لعنت کرے اے بھی ابن زیاد دے دربار وچ موجود آئی۔ اس نے آکھیا مظلوم کربلا اگر کربلا چو چلے گئے تو جنگ ہار، ویسے امام تے سختی کرنی چاہیے۔ ابن زیاد نے فوراً خط لکھیا اور شمر نو آکھیا اگر عمل نہ ہویا نا تاں میری طرفوں تو فوج دا سپہ سالار اور جرنیل حسین۔ تو خط دے وچ ایک خط گھن کے جدہ شمر آیا ہے عمر سعد نو دیتا ہے تا لکھیا ہویا اے ہا کہ سب تو پہلا کام عمر سعد تا ایک کرنا ہے کہ اہل بیت دا پانی بند کرنے منائی۔ آج وہ پہلا دن نے اہل بیت عصمت و طہارت دیاں پلیاں بیبیاں پہلا دن گزارن تو بعد انہاں دیاں لاشاں دے اتے گھوڑے بھجا دے۔ مظلوم کربلا نے قسمت مظلوم کربلا دی شہزادہ علی اکبر جیاں جوان بھی دیتا ہے، شہزادہ علی اصغر جیاں صغیر بھی ڈٹھا ہے، سامنے ہتھے تے قربان ہوندہ ڈٹھا ہے، اور صرف پتر نہیں اے او مظلوم ہے جن دی دھی بھی کربلا دی شہید بن دیئے۔ ٹھیک ہے کربلا دے وچ شہادت نہیں ہوئی، قسمت اصغر دی ماں دی کہ 2 اولاداں اللہ نے عطا کی تھی ہیں، ایک کربلا دے وچ شہزادہ علی اصغر، دوسری شام دی زینت بڑی
معصوم حسین اسے وجہ تو تاریخ نے لکھیا ہے جتنا عرصہ زندہ رہی نہ ٹھنڈا پانی پیویا نہ چھاں تلے باویا جنا سید الساجدین کول پہنچے نا تب پوچھا امام نے کسے بھی قاتل دا نہیں پوچھیا راوی آدھا میرے کول امام میں دسیا امام کو کہ مختار چن چن کے بدلے پیا گھندہ ہے تا امام نے سب تو پہلے اے پوچھیا اے دسا حرملہ حال زندہ ہے میں آکھا مولا تساں اپنے بابے دے قاتل دا پوچھو ہا تساں حرملہ دا کیوں پوچھ دے ہو فرمایا جنہ دا 18 سال دا لت ہے نہ کربلائچ ماں ٹھنڈا پانی بھی پیتا ہے چھاں تلے بھی بیٹھی ہے جہاں 13 سال دا لت ہے بھی ٹھنڈا پانی پیتا ہے چھاں تلے بیٹھی ہے لیکن ماں اصغر دی جدہ دا اصغر کربلائچ کوہا کے دھی سما کے منتہ کریں دی رہی ہے سارے مناظر کربلا دے لٹھے نے وط یاری علی رات خیام جلن تا اے بی 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 اے معصومہ بھی کربلا اچ موجود آئی تماچے لگن تا کربلا اچ کسے وجہ تے آدھی آئی رستے دے ویچ آکھیا سجاد شمر نو آکھ اگر میں کو مریندہ پیے تا وقت میرے چہرے تے تا نہ مارے اور یہ وجہ آئی کربلا تو شام تک پھر شام دے وچ مختلف دربار بازار جتھا پتھر جھلن اتھا اس سین نے بھی سن چھوٹا ہے دکھ زیادہ ہے بس اتنا رویا جی میں ماں حسنین دی رویا نا تے مدینے دیاں دیواراں ہل دیاں ہیں ایویں حسین دی دھی جدہ رویا شام دیاں دیواراں ہل ونجنا اجرکو من اللہ رویا فوجی آدن اسانو آرام نہیں ملدا یزید نے آکھیا ون کے پوچھو کون بی بی ہے جدہ آئے نا فوجی سید الساجدین تو پوچھے اس کون بی بی ہے جڑی اتنے دکھے وین کریں دیئے سید الساجدین فرمایا ظالم اتھا روندی تو ہوئی ہے جنہاں دا 13 سال دلت ہے روندی ہو بھی ہے جنہاں 18 سال دلت ہے اکھا نہیں چھوٹی بچی ہے جڑی روندی ہے سید الساجدین فرمایا حسین دے سینے دا تعویز ہے میری بہن ہے یاد کی میں آرام اور سکون مل سی فرمایا میرے بابے دا سر مل ونجے تا آرام اور سکون آوے سی کیونکہ بابے کو نہیں ملی کافی عرصہ ہو گیا ہے بابا نو یاد کر کے رون دیئے پھر سید السجاد نے دسیا بہن کو تے کو بابا ملن پی آندہ ہے پڑھانا لہی میں پڑھ دین جنہ پتہ لگا اس نہ میرا بابا آندہ پیا ہے وط ہر مستور کنے ون کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ رکھے نے سر تے آدھی میں حسین دی غریب دی سفر لمبے آئین کہیں کو کوئی تکلیف آئی ہوئے میں حسین دی یتیم سمجھ کے میں کو معاف کر چھڑائے میرا بابا میں نو ملن پیا آندھے میں بابے نال ویساں مل گیا سر رومن والا زادار حسین دی دھی نے بابے دے منہ دے اتے منہ رکھے آوازاں دیئے بابا تیرے بعد تماچے جھلیں دی رہیاں بابا شام دیاں عورتاں نرم بستریاں تے سمدیاں بابا میں پتھراں تے سمدی رہیاں بابا سچ پوچھ دیں میں سدھا ہو کے سم نہیں سکتی بابا میری کانڈ زخمی ہے میرے تے ظلم کریں دے رہ گئے نا وطا دیئے بابا اے رسا تیری داڑھی رنگین کہے گی بابا تیریاں گلائیں گل کہیں کٹھی ہے تیرے رگاں دا خون جاری ہے
بوسے دیندی آئی روندی آئی بابا میں شام وچ تھک پئیاں بابا مینوں نال گھن ون بابا اوکھے وین کیتے نے تاریخ دی روح پر